میں اکثر لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جو اللہ تمہارے لیے چاہتا ہے کیا تم اس سے بہتر اپنے لیے چاہ سکتے ہو؟ کیا تم وہ جانتے ہو جو اللہ جانتا ہے؟ پھر کیوں مشکل لگتا ہے اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنا؟ کیوں نہیں کرتے یقین کہ وہ بہتر کرے گا تمہارے لیے؟ ایک وقت لازمی آئے گا جب تم سمجھ جاؤ گے کہ یہ آزمائشیں کیوں تھیں۔ اس کی آزمائشوں کے پیچھے چھپی مصلحتوں پر حیران رہ جاؤ گے تم۔ تب تک توکل کرو اس پر جو دونوں جہانوں کا مالک ہے، وہ جو ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس نے آزمائش میں ڈالتے ہوئے کچھ تو سوچا ہوگا نا۔ اور جان رکھو کہ تمہاری زندگی میں کچھ بھی اللہ پاک کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ تمہاری آزمائشیں اللہ پاک کی رضا نہیں تو اور کیا ہوتی ہیں؟ تو اس کی رضا کے آگے سر جھکا دو، صبر کر لو، یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اس میں بہتری ہے، اور صبر کرنے والوں کو بہت خاص رکھتا ہے وہ۔ اور اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو تم جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو، تو اطمینان رکھنا کہ اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی تمہارے دل سے نہیں گزرا ہوگا۔ بس تم صبر اور شکر سے کام لو۔ ایک وقت آئے گا جب تم ان دکھوں اور مشکلوں کو سوچ کر مسکرا دو گے جن کی وجہ سے آج پوری رات روتے ہو۔ اور پھر یہ جتنی کمزوریاں ہوتی ہیں نا، یہ ہم میں ہوتی ہیں، اس میں نہیں ہے۔ آپ کیوں اس سے نہیں کہتے کہ میں ناپاک ہوں لیکن تو پاک ہے نا؟ میں کمزور ہوں لیکن تجھ پہ تو کسی کا زور نہیں۔ تو قدرتوں والا ہے نا، تو شانوں والا ہے۔ میں فانی ہوں، تو باقی ہے نا۔ میں محدود ہوں، تو لامحدود ہے۔ میں تو کچھ بھی نہیں، تو سب کچھ ہے نا۔ تو رب ہے نا۔ مجھے مانگنا نہیں آتا میرے مالک، میں گناہگار ہوں، میں ڈوبا ہوں، دنیا کو دل میں بسائے ہوئے ہوں، میں کیسے کروں؟ آپ کیوں یہ رب سے نہیں کہتے؟ آپ اس کو ایک دفعہ منا کر تو دیکھیں، پھر دیکھیں وہ آپ کو کیسے اپنے پاس لاتا ہے۔